نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الحاقہ شریفہ کی 24 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَأَمَّا اور وہ شخص کہ من وہ جو اوتیا عطا کی گئی دی گئی کتابہ اس کو اس کی کتاب بشمال ہی اس کے بائیں ہاتھ میں فیقول پھر وہ کہے گا چلائے گا یا لیتنی ہائے میرے لیے کتنا افسوس ہے لم اوتا کتابیہ اے کاش کہ یہ کتاب مجھے نہ ہی دی جاتی۔ الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی۔ بحمد اللہ تعالیٰ آپ سن چکے ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے وفا کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کا پیار ہے، اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرنے والے ہیں، فرما بردار ہیں، وفا شعار ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ ان کے دانے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ عیش و عشرت میں ہوں گے۔ وہ لوگوں کو کہیں گے آؤ ہمارا نامہ اعمال پڑھو، لیکن وہ بدبخت جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، فاسق و فاجر جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، ان کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور سامنے سے نہیں بلکہ روایات مقدسہ کا وفو بنتا ہے کہ ان کے سینے کو توڑ کر ان کا ہاتھ پس سے پشت نکال کر نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور جب ان کو نامہ اعمال ابھی دیا ہی جائے گا، بلکہ اس سے بھی پہلے جب انسان مرتا ہے تب ہی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نیک بخت ہوں کہ بد بخت ہوں، اسی وقت اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم کی صورت میں اسے دکھا دیا جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے۔ پھر جب اس کی کتاب اس کو دی جائے گی، اس کا نامہ اعمال اس کو تھمایا جائے گا، اس کی بدبختیوں کا پلندہ اس کے گردن میں لٹکا دیا جائے گا، اس کو دے دیا جائے گا، تو وہ کہے گا ہائے افسوس وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وہ جس کی کتاب جس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ وہ چلائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی ہائے افسوس ہے میرے لیے، میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، لم اوتا کتابیہ یہ مجھے کتاب دی ہی نہ جاتی تو کتنا اچھا تھا، میرے ہاتھ میں یہ نہ تھمایا جاتا میرا نام اعمال۔ جس طرح رب کریم فرماتے ہیں حکم ہوگا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کرتوتوں کی یہ کتاب پڑھ لے، آج تیرا حساب کرنے کے لیے یہی بہت کچھ کافی ہے۔ اور پھر وہ کافر جب اس کتاب میں اپنے نام اعمال میں اس دفتر میں جب وہ سب کچھ دیکھے گا تو چلا اٹھے گا، وہ کہے گا مالی حاضر کتاب، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها میری کرتوتیں میرے اعمال کوئی بھی ایسا عمل نہیں جو چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو یا بڑا کیوں نہ ہو، وہ سارے کا سارے اس میں لکھا ہوا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ جس نے چونٹی کے سر کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی قیامت کے دن اپنے سامنے پا لے گا، جس نے اتنا سا گناہ کیا ہوگا وہ بھی اپنے نام اعمال میں اس کو دیکھ لے گا۔ وہ کیا کہے گا کافر وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ ہائے افسوس اے کاش کہ ولم ادری مجھے پتہ ہی نہ ہوتا ما حسابیہ میرا حساب کیا ہے، مجھے اس کا پتہ ہی نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ ہائے میرے لیے افسوس ہے
کانت القاضیہ، میرا فیصلہ کر ہی دیا جاتا، وہ موت نے جو میرا فیصلہ کر دیا تھا، میں مر گیا تھا، مجھے ختم کر دیا جاتا، مجھے مٹی بنا دیا جاتا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے دوسری جگہ، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا اے کاش مجھے مٹی بنا دیا جائے، مجھے ختم کر دیا جائے، میرا نام و نشان مٹا دیا جائے، میری ہستی کو ختم کر دیا جائے، میرا نام لینے والا کوئی بھی نہ ہو۔ پھر وہ کہے گا، روئے گا، وہ کہے گا، چلا کے کہے گا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال، میری دولت، میری جاہ و حشمت نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ غنی، بے پرواہ ہو جانا، ما اغنا، مجھ کو بے پرواہ نہیں کیا، مجھے میرے کام نہ آیا، انی مالیہ، مجھ سے میرا مال، ہلک انی سلطانیہ، میرا تو سارا زور ہی جاتا رہا، کہاں میری بادشاہت، کہاں میرا تسلط، دنیا میں میں چودھری تھا، دنیا میں بادشاہ تھا، دنیا میں میرا روب تھا۔ سلطان دلیل دینے والے کو بھی کہتے ہیں، میرے پاس بڑے دلائل تھے، بڑا باتوں نہیں تھا، کسی کو اپنے مقابلہ میں کبھی فتح یاب نہ ہونے دیتا تھا، باتوں کی ایسی مار مارتا تھا، چاروں شانے وہ چت ہو کے گر جایا کرتا تھا۔ وہ کہاں گئی میری باتیں، کہاں گیا میرا روب و دبدبا، کہاں گئی میری چودراہٹ، کہاں گئی میری بادشاہت؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت، میری سلطانی، میرا تسلط، میری چودراہٹ، میرا وہ جاہ و حشمت، میرا وہ عہدہ، وہ کسی کام نہ آیا، ہلاک ہو گیا۔ رب کریم کی جانب سے پھر حکم ہوگا اس تڑپتے ہوئے شخص کے لیے، اس روتے چلاتے ہوئے اس بد نصیب بدبخت کے لیے حکم ہوگا، خذوہ، فرشتوں پکڑ لو اس بدبخت کو، فغلوہ، اور لعنت کا توق اس کی گردن میں ڈال دو، پکڑ لو اس کو۔ وہ بھاگ نہیں سکے گا، کہاں بھاگے گا، وہ کدھر جائے گا، ہیبت زدہ ہوگا، قدم نہیں اٹھا سکے گا وہ کہیں، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، وہیں کھڑا کانپ رہا ہوگا، اپنی زندگی پر افسوس کر رہا ہوگا۔ آج وہ یہودی گنڈے مسلمانوں پر تشدد کر رہے ہیں، ان کو ذبح کر رہے ہیں، کل پتہ چلے گا روز محشر میں جب ان کو بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے گا، حالت کیا ہوتی ہے۔ آج امریکہ کا گماشتہ، فرانس والے، یورپ والے آج فلسطین کا ساتھ دینے کے بجائے اسرائیل کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس جاہ و حشمت ہے، مال و منال ہے، اسلحہ کے انبار ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، کل قیامت دن روئیں گے، حالانکہ انی سلطانیہ، کہاں گیا میرا وہ سب کچھ، میری بادشاہت، میری چودراہٹ، میرے اختیارات، میری جدید ٹیکنالوجی، میرا وہ سب کچھ کدھر گیا؟ پھر اللہ فرمائے گا پکڑ لو اس کو، خذوہ، پکڑو اس بدبخت کو، فغلوہ، اور ڈالو اس کی گردن میں لعنت کا توق، ثم الجحیم صلوہ، پھر بھڑکتی ہوئی آگ پر اس کو بھونو، جلاؤ، جس طرح معاذ اللہ تعالیٰ سما باربیکیو میں وہ چیزوں کو، گوشت کو بھونا جاتا ہے، بھونو، اور پھر اس کس طرح بھونو، کس انداز سے بھونو، الیاذ باللہ تعالیٰ، ثم، پھر سلسلتن، ایک ایسے زنجیر میں، جس طرح سے قبل بھی بعض اوقات میں بتا چکا ہوں، سلسلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زنجیر، کڑی، ایک کے ساتھ دوسری کڑی ملی ہوئی ہو، اس کو سلسلہ کہتے ہیں۔ عام طور پر سوال کیا جاتا ہے تم کس سلسلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ سلسلہ عالیہ قادریہ سے ہے، نقشبندیہ سے ہے، چشتی، کس سلسلہ سے؟ یعنی تمہاری زنجیر، تمہاری کڑی رسول رحمت کے ساتھ کس وسیلہ سے مل رہی ہے، اس کو ہم سلسلہ کہتے ہیں۔ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، فلاں کو پابندے سلاسن کر دیا، اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ قیامت کے دن کیا حکم ہوگا؟ میرا اللہ فرماتا ہے، پھر فرمایا جائے گا، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، سلک اس دھاگے کو کہتے ہیں جس پہ موتیوں کو پرویا جاتا ہے، وہ تسبیح کا، مالا کا، ہار کا وہ دھاگا، وہ ڈوری جس میں موتیوں کو پرویا گیا ہے، موتی میں سوراخ کر کے
اس کو موتی کے اندر سے گزارا ہوتا ہے۔ یہاں سنیے کیا حکم ہوگا، ثم فی سلسلۃ ذرعھا، پھر اس زنجیر میں کہ جس کی لمبائی ذرعھا، جس کے ہاتھ 70 ذراعا 70 ہاتھ ہیں۔ عربی میں ذراع یہاں سے لے کے یہاں تک حصے کو کہا جاتا ہے ایک ذراع، یعنی 70 ذراع۔ وہ ذراع کتنے بڑے بڑے ہیں، وہ ہاتھ کتنے بڑے بڑے ہیں، میرا اللہ جانتا ہے۔ فرمایا جائے گا پھر 70 ہاتھ لمبے زنجیر میں، فَاسْلُكُوهُ، اس کو پرو دو جس طرح موتی کو پرویا جاتا ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ منہ کے راستے سے زنجیر کو داخل کر کے پخانے کے راستے سے کھینچا جائے گا، یا پخانے کے راستے سے داخل کر کے منہ کے راستے سے کھینچا جائے گا، پھر اس کی ایک ایک جوڑ میں اس کو پرویا جائے گا، اس کو لپیٹا جائے گا۔ لوہے کا وہ زنجیر جب جہنم کی آگ میں اس کو لے کے گرے گا تو سارے کا سارا آگ ہی بن جائے گا۔ پھر اس کی حالت کیا ہوگی، اس کے اندر بھی آگ، اس کے بدن پر بھی آگ، آگ کے اس زنجیر میں اس کو پرویا ہوا ہوگا۔ اور رب کریم ارشاد فرماتے ہیں پھر کہا جائے گا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ بدبخت تھا جو عظمت والے اللہ کا انکار کیا کرتا تھا۔ کیا بگاڑ لے گا میرا اللہ، کیا بگاڑ لے گا اللہ کا رسول، میں ظلم و ستم کرتا ہوں، کسی کی جرأت ہے تو میرا ہاتھ کو روک کے دکھائے۔ دنیا میں یہ کہا کرتا تھا، انکار کرتا تھا، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ بدبخت تھا جو ایمان نہیں لاتا تھا اس اللہ پر جو اللہ بڑی ہی عظمت والا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض، یہ ترغیب نہیں دیتا تھا کسی کو، علی طعام المسکین، کہ مسکین کو کھانا ہی کھلا دیا جائے، یعنی اس کے دل میں ترس نہیں تھا، انتہا درجے کا کنجوس نہیں بلکہ خبیث قسم کا سنگ دل بھی تھا۔ آج جب آپ وہ میڈیا پہ ویڈیو دیکھتے ہیں ان بیچارے فلسطینی بچوں کی، ان خواتین کی، ان بیچارے غریبوں کی، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، کل یا پرسوں کی بات ہے، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا یہ کیا ہے منظر، اس سے بتایا یہ بہت وائرل ہو گیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک فلسطینی بچہ احتجاج کر رہا ہے، خبیث یہودی اس کو پکڑ کر نیچے گرا کر اس کی ناک اور منہ کو بند کر کے سانس اس کو روک کر اس کو مار دیتا ہے، اس کا گلا دبا کر اس کو مار رہا ہے، اور دوسرے نے بچے کو اوندے منہ نیچے گرائے ہوئے ہیں اور گھٹنا اس کی گردن پہ رکھا ہوا ہے، بچے کے منہ ناک سے خون بہہ رہا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے اور دیکھ کے مسکرا رہا ہے، مار رہا ہے اس کو۔ یہ پرلے درجے کا سنگ دل بھی تھا، آج اس کو پرو زنجیروں میں ڈالو جہنم کی آگ میں، اس کو کسی پہ رحم نہیں آیا کرتا تھا، اس کے دل سے اللہ نے رحم کو نکال لیا تھا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ولا یحض علی طعام المسکین، اس سے کبھی کسی کو کسی مسکین کو کھانے کے لیے دعوت تک نہ دی تھی۔ فلسطین کے گردا گرد ان بدبختوں نے جو حصار قائم کر رکھا ہے، فلسطینیوں کو گزرنے نہیں دیتے، فلسطینیوں کو بس میں سوار ہونے کی اجازت نہیں ہے، ان پر اسی طرح ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کو ذرا ترس نہیں آتا، معمولی سا ترس نہیں آتا۔ پتہ چل جائے گا کل قیامت کے دن۔ وہ بہت خوب کسی نے کہا، بہت خوب کسی نے کہا، قریب ہے روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، فلیس لہ الیوم، پھر آج کے دن اس کا کوئی نہ ہوگا، ہا ہونا اس جگہ، حمیم، حمام کا لفظی معنی ہوتا ہے گرم پانی کی جگہ، یہاں گرم جوش دوست مراد ہے، اس کا کوئی جگری یار اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ آج وہ زمانے کا گماشتہ امریکہ اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے جدید ترین ہتھیار دیتا ہوں اور ان کا صفایا کر، وہ سمجھتا ہے یہ سارے میرے ہم نوا ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ آج کافر یہی سمجھتا ہے، کل قیامت کے دن پھر اس کو کوئی اس کا یار،
اسے فائدہ نہ دے سکے گا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں معاذ اللہ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، فلیسا پھر نہیں ہوگا لہو اس کے لیے الیوم آج کے دن ہاہنا اس جگہ حمیم کوئی جگری یار نہ ہوگا، ولا طعام الا من غسلین، العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ، ان کو کھانا نہیں دیا جائے گا، ان کو کھانا نہیں دیا جائے گا، ولا طعام، اور ان کو کھانا نہیں دیا جائے گا، الا من غسلین، مگر کھانا دیا جائے گا تو کچلہو پیپ، جہنمیوں کا خون اور پیپ جو ان کے زخموں سے بہتا 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 ایک جگہ جہنم کے گھڑے میں جمع ہو رہا ہوگا، جو اپنی شدت حرارت کی وجہ سے اتنا شدید گرم ہوگا کہ اگر اس کا ڈول آج دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا کو آگ لگ جائے، جتنی بھی سبزی و شادابی آپ کو نظر آتی ہے یہ سب کچھ جل کر خاک سیاہ ہو جائے، اور بدبو میں اتنا شدید کہ اگر اس کے چند قطرے زمانے پہ ڈال دیے جائیں تو سارا زمانہ بدبو سے ہی مر جائے، وہ ان کو کھانے کو دیا جائے گا، وہ ان کو کھانے کو دیا جائے گا۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا حضرت سیدنا بلال حبشی، حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ کافر کیا سلوک کرتے تھے، ان کو بھوکا رکھتے، کئی دن بھوکا رکھتے، اور پھر وہ دھوپ میں ڈال کر سینے پر پتھر رکھ دیتے اور کہتے بتا تو نبی کا نام پھر بھی لے گا، اور ان کا جواب ہوتا کہ جان تو نکل سکتی ہے مگر ہمارے دلوں سے ہمارے نبی کا پیار نہیں نکل سکتا، ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ایمان والے کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اب قیامت کے دن ان بدبختوں کو جو دنیا میں ایمان والوں کو یوں تڑپایا کرتے تھے، ان کو کھانے کے لیے غسلین دیا جائے گا، یعنی بھوک لگے گی ان کو، پیاس لگے گی ان کو، چیخیں گے چلائیں گے، ان کے سامنے وہ غسلین رکھا جائے گا، یہ کھاؤ۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہہ رہا ہوں، شاید آپ نے بھی پڑھا ہوگا، یاد ہوگا یا نہیں، جب عراق پر دہشت گرد زمانہ امریکہ نے حملہ کیا تھا، ابو غریب جیل میں جو مسلمان قیدی تھے ان کو پخانہ کھانے پر اور پیشاب پینے پر مجبور کر دیا گیا تھا، زبردستی ان کو کھلاتے تھے۔ قیامت کے دن پھر ان کے ساتھ حشر کیا ہوگا؟ غسلین ان کو کھلایا جائے گا، لا یاکلہ الا الخاطئون، لا یاکلہ کوئی بھی نہیں کھا سکے گا اس کو، الا الخاطئون سوائے ان خطا کاروں کے کہ جو یہ بدبخت دنیا میں ظلم و ستم کیا کرتے تھے، ان کو اس کی یہ سزا دی جائے گی، وہ غسلین ان کو کھلایا جائے گا، وہ پلایا جائے گا۔ اور گرمی کے اعتبار سے کتنا ہوگا، میرا اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ ان کے منہ کے قریب کیا جائے گا، یشفی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، اتنا گرم ہوگا کہ جو ہی وہ پیالہ وہ کاسا ان کے چہرے کے قریب کیا جائے گا، شدت حرارت سے چہرے کا سارا گوشت گل کر جل کر اس کے اندر گر جائے گا، اور پھر وہ ان کے سر پر ڈھال دیا جائے گا، جو دماغ کو برماتا ہوا، جو حلق کو چیرتا ہوا، جو آنتڑیوں کو ٹکڑے کرتا ہوا پخانے کے راستے سے نکل جائے گا، العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ۔ یہ ان کو جو سزا دی جائے گی اس لیے دی جائے گی نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر تھے، ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑا کرتے تھے ایمان والوں پر، العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔